بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما کثیرا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پنجگنج کے اسباق چل رہے ہیں اور محموز فصل دوم سلسلہ چل رہا ہے، محموز کی بحث چل رہی ہے۔ آج پڑھنا ہے اصل اول سے۔ اصل اول ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد در اسم یا در فعل روا باشد کے اورا بدل کنند بحرف علت بر وفق حرکت ما قبل حمزہ، چون راسن و کاسن و بوسن و زیبن و بیرن و یاخذ و یوخذ و شیتا کہ در اصل رأسن و کأسن و بؤسن و ذئبن و بئرن و یأخذ و یؤخذ و شئتا بودا است۔ آج کے سبق کا ماحصل یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ دوسری فصل کا تعلق جو ہے محموز کی گردان کے بیان میں ہے۔ دوسری فصل کا تعلق محموز کی گردان کے بیان میں، اور محموز کی گردان صرف کی گردان کی طرح، یہ صحیح کی گردان کی طرح ہے۔ کچھ جگہوں میں فرق ہے، جو دو اصلیت سے وہ فرق باہر ہوتا ہے، جو فرق جو ہے وہ دو اصلیت سے باہر ہوتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ دو اصل کیا ہے؟ تو آج ہم پہلا اصل پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا اصل پھر چلے گا انشاءاللہ۔ اصل اول یعنی محموز اور صحیح میں جو فرق ہے دو اصل سے، دو اصل سے فرق، محموز اور صحیح میں جو تفریق ہے، محموز اور صحیح کا جو فرق پتہ چلتا ہے وہ دو اصل سے۔ تو آج اصل اول پڑھتے ہیں۔ اصل اول ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد، کہہ رہے ہیں کہ پہلا اصل ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد، ہر حمزہ منفردہ جو ساکن ہو، حمزہ منفردہ ہر حمزہ منفردہ جو ساکن ہو۔ حمزہ منفردہ کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ منفردہ وہ حمزہ جو اکیلا ہو، دو نہیں ہو، اکیلا ہو، حمزہ منفردہ۔ تو اب یہاں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں بین ستون میں خارج شد حمزہ سألہ کے متحرک است، یہاں سے سألہ کا حمزہ الگ ہو گیا، سألہ پر بھی حمزہ ہے، یہ الگ ہو گیا۔ کیوں الگ ہو گیا؟ اس پر متحرک ہے۔ سألہ حمزہ پر کیا ہے؟ حرکت ہے۔ حمزہ منفردہ اس حمزہ کو کہتے ہیں جو ساکن ہو، اور سألہ میں جو حمزہ ہے اس پر حرکت ہے، یعنی یہ متحرک ہے۔ تو یہاں سألہ کا حمزہ حمزہ منفردہ سے کیا ہے؟ حمزہ منفردہ، حالانکہ حمزہ منفردہ سألہ کا بھی ہے، اور یہاں حمزہ منفردہ کہہ رہے ہیں، تو یہاں حمزہ منفردہ سے ساکن مراد ہے، متحرک والا نہیں۔ ہر حمزہ منفردہ، تو ہر حمزہ منفردہ میں متحرکت والا بھی حمزہ آتا ہے، ساکن والا بھی آتا ہے، تو یہاں پر ساکن والا حمزہ مراد ہے، اسی لیے یہاں پر کے ساکن باشد کہہ دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہر حمزہ منفردہ، ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد جو ساکن ہو، متحرک نہیں ہو، جو ساکن ہو، وہی کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں سے جو حمزہ جیسے اؤمنا، اؤمنا، اؤمنا ایمانن، ایمانن، تو یہاں پر اؤمنا میں جو ہے دو حمزہ ہے، اؤمنا میں دو حمزہ ہے، یہاں پر دو حمزہ ہے، لہٰذا یہ بھی اس سے الگ ہے۔
یہ بھی اس سے الگ ہے. جو حمزہ منفردہ ہو، جو اکیلا ہو اور جو ساکن ہو وہی کر رہے ہیں. اصل اول پہلا اصل یہ ہے کہ ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد جو ساکن ہوں در اسم یا در فعل، چاہے وہ اسم میں ہو یا فعل میں ہو، خواہ وہ اسم میں ہو یا فعل میں ہو. کہہ رہے ہیں کہ ہر حمزہ منفردہ جو ساکن ہو، خواہ وہ اسم میں ہو یا فعل میں ہو، تو کیا ہوگا؟ روا باشد، جائز ہے کہ پورا بدل کنن، کہ اس کو تبدیل کر دیں، اس کو بدل دیں. کس سے؟ بحرف علت، حرف علت سے. کہہ رہے ہیں کہ ہر حمزہ منفردہ جو ساکن ہو، یعنی ایک حمزہ ہو، منفرد حمزہ ہو اور وہ بھی ساکن ہو، چاہے وہ حمزہ اسم میں ہو یا فعل میں ہو، تو جائز ہوتا ہے، روا ہے کہ اس کو بدل دیں. کس سے؟ بحرف علت، حرف علت سے. اور حرف علت جانتے ہیں آپ، واو الف یا، جس کا مجموع وائے ہوتا ہے. حرف علت سے کیوں بدلیں گے؟ برائے حصول خفت بر زبان، یعنی زبان پر خفت حاصل ہونے کے لیے، زبان پر ہلکا پن محسوس ہونے کے لیے. یعنی حرف علت سے وہ حمزہ منفردہ جو ساکن ہو، چاہے وہ حمزہ منفردہ اسم میں ہو یا فعل میں ہو، اس کو حرف علت سے بدلنا جائز ہے. کیوں؟ زبان پر ہلکا پن محسوس ہونے کی وجہ سے، ہلکا پن حاصل ہونے کی وجہ سے. بر وفق حرکت ماقبل حمزہ، ماقبل حمزہ کی حرکت کے مطابق. ماقبل حمزہ کی حرکت کے مطابق کیا مطلب؟ یعنی حمزہ منفردہ ہے، حمزہ منفردہ ہے، یعنی ایک حمزہ ہے، حمزہ منفردہ ہے، تو اب اس حمزہ سے پہلے ہم اس کی حرکت دیکھیں گے. اگر اس حمزہ منفردہ سے پہلے حرکت تو زبر زیر پیش تینوں ہوتا، تینوں کا نام حرکت ہے. تو اگر اس حمزہ منفردہ سے پہلے جو ساکن والا حمزہ ہے اس سے پہلے اگر زبر ہوگا تو اس کو ہم الف سے بدلیں گے. اور اگر اس حمزہ منفردہ سے پہلے پیش ہوگا تو اس کو ہم واو سے بدلیں گے. اور اگر اس حمزہ منفردہ سے پہلے زیر ہوگا تو اس حمزہ منفردہ کو ہم یا سے بدلیں گے. یعنی اگر فتحہ ہوگا تو اس کو الف سے بدلیں گے، اور اگر ضمہ ہوگا تو اس کو واو سے بدلیں گے، اور اگر کسرہ ہوگا تو اس کو یا سے بدلیں گے. کیوں بدلیں گے؟ کیونکہ فتحہ کے لیے الف آتا ہے، فتحہ کے لیے الف آتا ہے، اور فتحہ کے مطابق الف ہے، اور ضمہ کے مطابق واو ہے، اور کسرہ کے مطابق یا ہے. چونکہ فتحہ کا تعلق الف سے ہوتا ہے، اور ضمہ کا تعلق واو سے ہوتا ہے، اور کسرہ کا تعلق یا سے ہوتا ہے. بلفظ دیگر یعنی فتحہ جو ہے، فتحہ کا تعلق یعنی فتحہ الف کے قبیل سے ہے، اور ضمہ واو کی قبیل سے ہے، اور کسرہ یا کے قبیل سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اصل اول جو ہے، اصل اول یہ ہے کہ ہر حمزہ منفردہ، جو بھی حمزہ منفردہ ہوگا یعنی اکیلا ہوگا اور وہ ساکن ہوگا، چاہے وہ اسم میں ہوگا یا فعل میں ہوگا، تو وہاں پر جائز ہوگا کہ اس کو ہم بدل دیں گے حرف علت سے، چاہے وہ حرف علت واو ہو یا الف ہو یا ہو، تینوں ہے. کیوں بدلیں گے؟ زبان پر ہلکا پن حاصل ہونے کے لیے. کیسے بدلیں گے؟ ماقبل کی حرکت کے مطابق. ماقبل کی حرکت کے مطابق کیا مطلب؟ یعنی جس لفظ پر حمزہ ہوگا تو اس حمزہ سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر اس حمزہ سے پہلے زبر ہے تو اس کو ہم الف سے بدلیں گے، الف والا علت لائیں گے. اور اگر اس حمزہ سے پہلے واو ہوگا، اگر اس حمزہ سے پہلے پیش ہوگا تو اس کو پھر ہم واو حرف علت لائیں گے، واو حرف علت سے بدلیں گے. اور اگر اس حمزہ سے پہلے کسرہ ہوگا تو اس کو پھر ہم یا حرف علت سے بدلیں گے. جیسے آپ دیکھیں، کریں کہ اصل اول یہ ہے کہ ہر حمزہ منفردہ جو ساکن ہو در اسم یا در فعل، خواہ وہ اسم میں ہو یا فعل میں ہو، روا باشد، تو روا ہے کہ پورا بدل کنند کہ اس کو بدل دیں بحرف علت، حرف علت سے.
بر وفق حرکت ماقبل حمزہ، ماقبل حمزہ کی حرکت کے مطابق، ماقبل حمزہ کی حرکت کے مطابق، چون جیسے راسن، کاسن، بوسن، زیبن، بیرن، یاخذو، یوخذو، شیتا، کہ در اصل جو اصل میں راسن تھا، کاسن تھا، بوسن تھا، ذئبن تھا، بیرن تھا، یاخذو تھا، یوخذو تھا، اور شیتا بوداس تھا، اور شیتا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ راسن تھا، تو راسن پر جو حمزہ دیکھ رہے ہیں وہ حمزہ الف پر جو دیکھ رہے ہیں وہ الف کے اوپر حمزہ جو ہے اسی کو حمزہ منفردہ کہتے ہیں، اور حمزہ منفردہ کیا ہے؟ یہاں پر ساکن ہے. اب الف پر حمزہ ہے، الف کے اوپر کیا ہے؟ حمزہ ہے. تو اب اس سے پہلے والی حرکت ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے والے حرف پر کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے. تو اب یہاں پر ہم الف سے اس حمزہ کو بدلیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ راسن ہو جائے گا، حمزہ ہٹ گیا. کاسن تھا، دیکھ رہے ہیں تو وہی راسن اور کاسن ایک ہے، کاسن ہو گیا. بوسن پر، واو پر کیا ہے؟ واو پر حمزہ ہے، حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، حمزہ منفردہ ساکنہ ہے. تو اب یہاں واو ہے، واو کے ساتھ حمزہ ہے. تو اب اس حمزہ کو ہم واو حرف علت سے تبدیل کریں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ بوسن ہو جائے گا. ذئبن پر حمزہ ہے. تو اب ہم غور کریں گے کہ اس میں کیا ہے، دیکھیں گے اس حمزہ سے پہلے جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو اب اس کو ہم یا سے بدلیں گے، یا والا حرف علت لائیں گے. تو اب کیا پڑھیں گے؟ ہم زیبن پڑھیں گے. اسی طرح بیرن میں بھی دیکھیں، یا خدم بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یو خدم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور شیتا میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو شیتا میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم کس سے شیتا، تو اس پر کیا ہے؟ حمزہ سے پہلے کیا ہے؟ سین کسرہ ہے. تو اس کا ہم کیا پڑھیں گے؟ شیتا پڑھیں گے. شیتا، شیتا، شیتا تھا، شیتا. تو اب حمزہ ساکنہ سے پہلے دیکھیں گے ہم کہ شین پر کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو آپ کا شیتا کر دیں گے، یا لائیں گے اس میں، ٹھیک ہے، یعنی یا والا حرف علت سے ہم اس کو بدل دیں گے تو شیتا ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں راسن تھا، راسن ہو گیا، حمزہ ہٹ گیا تو کیا بنا؟ راسن بنا. کاسن تھا، حمزہ ہٹ گیا تو کیا بنا؟ کاسن بنا. بوسن تھا، حمزہ ساکنہ، حمزہ منفردہ ساکنہ ہٹ گیا تو کیا بن گیا؟ بوسن بن گیا. ذئبن تھا، حمزہ ہٹا تو کیا بنا؟ زیبن بن گیا، یا سے بدل دیا حمزہ کو. بیرن تھا، حمزہ کو ہٹا دیا، بیرن بن گیا. یا خدو تھا، حمزہ ہٹ گیا، یا خدو بن گیا. یو خدو تھا، حمزہ ہٹ گیا تو یو خدو بن گیا. شیتا تھا، حمزہ کو ہٹا کے یہاں پر یا لائے، یا حرف علت لایا، شیتا ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ یہاں راسن بھی پڑھ سکتے ہیں، راسن کاسن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور راسن اور کاسن بھی پڑھ سکتے ہیں. بوسن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بوسن بھی پڑھ سکتے ہیں. ذئبن بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیبن بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا دونوں جائز ہے، لیکن یہاں زبان پر خفت حاصل ہونے کے لیے، ہلکا پن حاصل ہونے کے لیے راسن سے تبدیل کر کے راسن لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی قاعدہ یہ ہے کہ آج کے سبق کا محصل یہ ہوا کہ ہر حمزہ منفردہ جو ساکنہ ہو، اس میں ہو یا فعل میں ہو، اس کو ہم بدل دیں گے حرف علت سے ماقبل حمزہ کی حرکت کے مطابق، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی.